بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کھجوریں ایک سدا بہار پھل ہیں جو کھجور کے درخت پر چھوٹے چھوٹے جھرمٹ میں اگتی ہیں۔ یہ سب سے ذائقہ دار اور انتہائی غذائیت بخش پھل ہے۔ پاک و ہند کے علاوہ پوری دنیا میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے اور اس کے استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں اس کی کھپت بڑھ جاتی ہے، مگر سال کے باقی ایام میں بھی اسے خوب کھایا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے ہمارے ہاں کھجوریں لائی جاتی ہیں جو مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان اور ہندوستان کے چند علاقوں میں چھوٹے پیمانے پر اس کی کھیتی ہوتی ہے۔ کھجور کی گہری بھوری جلد، نرم گودا اور اس میں انوکھی مٹھاس ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی میٹھے کی خواہش میں ہو تو کینڈی یا چینی کی بجائے کھجور کا انتخاب کریں۔ کھجور کی متعدد اقسام ہوتی ہیں، سبھی اقسام صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس میں فائبر، پوٹاشیم، کاپر، مینگنیز، میگنیشیم اور وٹامن B6 جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو متعدد طبی فوائد کا باعث بنتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کھجوروں کا پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ تازہ پھل کی شکل میں ہو یا خشک یا ڈرائی شکل میں۔ کھجور غذائیت سے بھرپور، بلغم کو خارج کرنے والی اور قبض کشا ہوتی ہے۔ یہ قوت دفاع کو بڑھاتی ہے اور جسموں میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھجور کھانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور کن لوگوں کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، اگرچہ کھجور گرم مزاج والوں کے لیے مضر ہے، تاہم اگر وہ اس طریقے سے کھجور استعمال کریں تو ان کے لیے بھی بہت عمدہ ٹانک ثابت ہوگی۔ 1 کلو کھجور میں سے گٹلی نکال لیں، پھر اس میں 2 کلو گاجر کا پانی یا تربوز کا پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر خشک کر لیں۔ بعد میں 1 پاؤ کھویا ملا کر حلوہ بنا کر رکھ لیں۔ اب گرم مزاج والے اشخاص بھی اس کو بلا دھڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین طاقتور غذا بن جائے گی جو عام جسمانی کمزوری کے لیے بھی لاجواب ٹانک کا کام دے گی۔ اس کے علاوہ اس کی نبیذ بنا کر استعمال کریں، وہ بھی مفید ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو ٹھنڈی چیز کے ساتھ ملا کر تناول فرماتے تھے تاکہ اس کی گرمی کو ختم کیا جا سکے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ اس لیے کھجور کے استعمال کا بہترین طریقہ اس کو کسی ٹھنڈی چیز کے ساتھ ملا کر کھانا ہے۔ مثلاً کھجور کو آپ کھیرا، مکھن، تربوز، سردہ، دودھ کی کچی لسی یا پانی کے ساتھ ملا کر کھائیں تو اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور بدن کو فربا، چہرے کو سرخ اور معدہ و جگر کے لیے مفید اور بہترین غذا بن جاتی ہے۔ جن عورتوں کو کثرت سے حیض آتا ہو وہ بھی اس طریقہ سے یعنی کھیرا یا تربوز وغیرہ کے ساتھ مسلسل کھجور کھائیں تو یہ مضر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تاہم آنکھوں میں سوزش، سرخی یا جلن ہو تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آچک، سوزاک اور پیشاب کے جلنے میں بھی اس کا استعمال نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کھجور میں فائبر، پوٹاشیم، کاپر، مینگنیز، میگنیشیم اور وٹامن B6 جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو متعدد طبی فوائد کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ نمبر 1، دل کی بیماریاں اور کولیسٹرول۔ ایک تحقیق میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ روزانہ انار کے جوس اور 3 کھجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ انار اور کھجوریں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو دل کی شریانوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا خطرہ 1/3 یا 33% تک کم کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے باعث کولیسٹرول میں بھی کافی حد تک کمی ہوتی ہے۔ نمبر 2، بواسیر۔ آنتوں کی سوزش بواسیر کہلاتی ہے جو قبض کا باعث بنتی ہے۔ کھجور کا روزانہ استعمال قبض کا خاتمہ کرتا ہے، جس کے ذریعے اس تکلیف دہ مرض کو بڑھنے سے روکنے اور سدھار میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 3، سردی سے بچاؤ۔ کھجور کو فائبر، فولاد، کیلشیم، وٹامن اور میگنیشیم کا اچھا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے اور اگر ٹھنڈے موسم میں کھجور استعمال کی جائے تو یہ سب عناصر انسانی جسم کو گرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 4، ٹھنڈ اور نزلہ زکام۔ اگر سردیوں کے موسم میں آپ ٹھنڈ کے اثر سے نزلے میں مبتلا ہیں تو آپ 2 سے 3 کھجوریں، 2 عدد چھوٹی الائچی اور چند ٹکڑے لال مرچ کو لے کر گرم پانی میں ڈال کر کچھ دیر ابال لیں اور پھر چھان کر سونے سے پہلے اسے مشروب کے طور پر استعمال کریں۔ نمبر 5، نظام ہاضمہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاضمے کا نظام بہتر طور پر کام کرے تو اس کے لیے روزانہ کھجور کے استعمال سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، جو آپ کو مطلوبہ 12 گرام فائبر فراہم کرتا ہے، جس سے آنتوں کی صحت بہتر اور قبض کی روک تھام ہوتی ہے۔ کھجور میں موجود فائبر آنتوں کے نظام کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور اسے اپنا کام مؤثر طریقے سے کرنے دیتا ہے۔ نمبر 6، ذہانت میں اضافہ اور ہڈیوں کی مضبوطی۔ جسموں میں وٹامن B6 کی مناسب مقدار دماغی کارکردگی میں بہتری اور اچھے امتحانی نتائج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔
یہ وٹامن کھجور میں بھی موجود ہیں، جس سے آپ ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں موجود مینگنیز، کاپر اور میگنیشیم ایسے اجزاء ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ موٹاپے کے مرض سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 7، الرجی سے بچاؤ۔ کھجوروں کا ایک اہم فائدہ اس میں موجود سلفر ہے، جو دوسری غذاؤں میں آسانی کے ساتھ نہیں پائی جاتا۔ لہٰذا جو افراد موسمیاتی الرجی کا شکار ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کا استعمال کریں۔ حالیہ ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق آرگینک سلفر ایسے تمام لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہے جنہیں موسمیاتی الرجیز کا سامنا رہتا ہے، جبکہ صرف امریکہ میں تقریباً 23 ملین افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ نمبر 8، توانائی سے بھرپور۔ کھجور فوری طور پر جسم کو توانائی سے بھرنے والا پھل ہے جو دیگر پھلوں اور مصنوعی غذاؤں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس میں شامل صحت بخش اجزاء آپ کا انرجی لیول بڑھاتے ہیں۔ نمبر 9، آنتوں کا کینسر۔ تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ کھجور میں صحت بخش اجزاء بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جو آنتوں کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریاز کی افزائش روکتے ہیں اور مفید بیکٹیریاز پیدا کرتے ہیں، جس سے آنتوں کے کینسر سمیت دیگر بیماریوں کا خطرہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، دمہ۔ کھجور کے ذریعے دمہ اور سانس سے متعلق دیگر بیماریوں کا بھی علاج ممکن ہے، جن کا شمار سردیوں کے موسم میں پھیلے عمومی عام مسائل میں ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ صبح اور شام کھجور کے 1 یا 2 دانے لازمی کھانے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اجوا کھجور کی۔ کھجوروں میں ایک قسم اجوا کھجور کی ہے جو تمام کھجوروں سے افضل اور بہترین ہے اور طبی اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے۔ اجوا کھجور کا استعمال طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہم ہے۔ اجوا کھجور میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بویا تھا اور یہ خصوصیت صرف مدینہ کی اجوا کھجور کو حاصل ہے۔ اجوا کھجور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین کھجوروں میں سے تھی۔ یہ مدینہ منورہ کی عمدہ ترین، انتہائی لذیذ، مفید سے مفید تر، بہت ہی عالی اور اعلیٰ قسم کی کھجور ہے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اس دن اسے زہر اور جادو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھائی جا سکتی ہے۔ اس سے بہرحال وہ فائدہ تو نہ ہوگا جو اجوا کھجور کا ہے، لیکن کھجور کے فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ کھجور فوری توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز کھجوروں سے کرنا دن بھر تر و تازہ رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کھجوریں فائبر کا ایک پاور ہاؤس ہیں جو نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے اور قبض جیسے مسائل کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کھجوریں کھانے سے آپ کو تھکاوٹ سے نجات ملتی ہے۔ صبح کے وقت کھجوریں کھانے سے آپ کی جلد نکھرتی ہے اور ایکنی جیسے مسائل سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ کھجور کے استعمال اگر رمضان میں کیا جائے تو اس کے استعمال سے دن بھر کی نکاہت اور کمزوری فوراً دور ہو جاتی ہے۔ ماہرین طب کے مطابق دن بھر روزے کی حالت میں رہنے سے جسم کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کھجور سے افطاری جسم کو مناسب صحت مند اجزاء فراہم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت سلیمان بن عامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص افطاری کرنے لگے اسے کھجور کے ساتھ افطاری کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہ ملے تو پانی کے ساتھ افطاری کرنی چاہیے، کیونکہ پانی کے ذریعے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں تناول فرمائے بغیر عیدگاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے اور کھجوریں تاک کھاتے تھے۔ ان دونوں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہار منہ یا کافی وقت خالی پیٹ رہنے کے بعد کھجور کھانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس سے جسم کو جلدی توانائی بھی ملتی ہے۔